چچا نے گھر میں حلالہ سینٹر کھول رکھا تھا۔ بڑے بڑے گھروں کی عورتیں چچا کو باری رقوم دے کر خفیہ حلالہ کرتی، لیکن ایک رات میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ سوائے حلالہ کے اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب میرا حلالہ ہسپتال کے ایک کمرے میں لیٹے اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کے جسم سے بے شمار مشینیں چپکی تھیں اور جس کے منہ سے آکسیجن لگی تھی۔ اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں اور میری آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ میرا دل اپنے سابقہ شوہر کی حالت پر پھٹنے کو تیار تھا۔ ایک دل چاہ رہا تھا یہاں سے دور بھاگ جاؤں اور دوسرا چاہ رہا تھا اس شخص کو کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کروں، لیکن اور رات یاد آتے ہی میرا دل سخت پھٹ جاتا تھا جب شوہر نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، وہ سلوک کہ جسے میں بیان کروں تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے، لوگ داڑیں مار مار کر روئے، کیونکہ کوئی بھی شوہر جو کتنا بھی ظالم ہو اس حد تک نہیں جاتا جتنا کہ میرا شوہر ہو گیا تھا۔ میرا سابقہ شوہر جو صرف شوہر نہیں بلکہ محبوب بھی، اس نے مجھے ایسی محبت کی، ایسی سزا دی جس سے میری روح تک گھائل ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات جب شوہر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آج بھی مجھے اپنی چیخیں اپنے ہی کانوں میں سنائی دیتی ہیں اور ان سے بچنے کے لیے میں سو جتن کرتی ہوں، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے زخم جو لاعلاج ہوتے ہیں اور اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہونا کسی ایسے لاعلاج زخم کی طرح ہی ہے۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں 17 سال کی تھی۔ میں تتلیوں کے سنگ اڑتی تھی، میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ عمر کی کچھ ایسی کچی تھی کہ مجھ سے ایسی نادانی ہو گئی جس کی سزا آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں اور امی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ابو کو مرے 5 سال ہو چکے تھے۔ امی سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میں 8ویں تک اسکول گئی، اس کے بعد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ یوں بھی مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ میں گھر کے کام کاج کرتی اور سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتی یا ڈائجسٹ پڑھتی۔ امی مجھے ڈانٹتی تھی کہ کچھ ہنر سیکھ اور کام آئے گا، پر میں ایسا نہیں کر پائی۔ میرا سلائی کڑھائی کی طرف بالکل دھیان نہیں تھا۔ اماں تو کب کا مجھے کسی کے پلے باندھ دیتی، یہ تو میں ہی تھی جو اماں کے سامنے ڈٹ جاتی، ورنہ اماں تو اپنے سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اب تک میری شادی کر چکی ہوتی۔ میں کوئی شہزادہ تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ناول پڑھ پڑھ کر میرے ذہن میں عجیب سے شخص کا خاکہ بن چکا تھا۔ مجھے اب ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو بہت شدت پسند ہو، جو مجھ سے پاگلوں جیسی محبت کرے، بلکہ ایسی محبت کرے کہ ضرورت پڑنے پر یا میرے انکار کرنے پر وہ مجھے اغوا کر کے زبردستی شادی کر لے۔ اور امی کہتی تھیں اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ سوچ کبھی کبھی حقیقت کا رخ دار لیتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر ایک لڑکا آیا۔ وہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، اچھی شکل تھی، لیکن میں اسے نہیں جانتی تھی۔ اس کے ساتھ محلے کی ایک خالہ کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ کون ہے۔ دراصل ہم نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینے کے لیے لگا دیا تھا۔ اوپر ایک کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا کچن، وہ ہمارے استعمال میں نہیں تھا، تو امی نے یہی سوچا کہ کسی کرایہ دار کو رکھ لیتے ہیں، ہر مہینے کرایہ ملتا رہے گا۔ پر اب ایک جوان لڑکے کو دیکھ کر اماں ہچکچاہٹ کا شکار تھیں۔ اماں کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر خالہ بولی کہ زغرا زیادہ مت سوچ، لڑکا اچھا ہے، میرا جاننے والا ہے، نوکری کرتا ہے، صرف سونے ہی گھر آئے گا، سمجھدار اور شریف لڑکا ہے، تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کرایہ بھی وقت پر دے گا۔ امی اسے رکھنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن 10,000 کا سن کر اماں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر اماں نے سارے خدشات پس پشت ڈال کر اس لڑکے کو اوپر والے مکان میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ لڑکا زیادہ سامان نہیں لایا تھا، بس اس کا ایک بڑا سوٹ کیس تھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 30 سال کا تھا، کسرتی بدن اور سنجیدہ مزاج،
जाने क्यों मुझे इसमें अजीब सी कशिश महसूस हुई और ऐसा ही था जैसे अक्सर कहानियों के हीरो होते हैं, खड़ूस और अकड़ा मिजाज। उसका नाम जलाल था और उसका नाम उस पर सचता था। खैर, वो जब हमारे घर शिफ्ट हो गए तो अम्मा और मेरी काफ़ी परेशानी ख़त्म हो गई। 10,000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। शाम हुई, मैंने आज काफ़ी दिनों बाद अच्छी सब्ज़ी बनाई थी। अम्मा ने कहा कि ऊपर जाकर इस लड़के को भी खाना दे आऊँ। मैंने हैरत से अम्मा को देखा कि खुद तो मौसूफ अभी तक सलाम करने भी नहीं आया था और मैं खाना देने जाऊँ, क्यों? फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, शायद इसी बहाने बातचीत का मौका मिल जाए। और फिर मैं ट्रे में खाना सजा कर ऊपर ले गई। मुझे कमरे से हल्के हल्के म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने आगे होकर कमरे में झांका तो ज़मीन पर झुका एक्सरसाइज कर रहा था। कमरे में म्यूजिक गूंज रहा था। अब मैं तुजुब-वुजुब का शिकार थी कि क्या करूं, खाना वापस ले जाऊं या यहीं रख दूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि म्यूजिक अचानक बंद हो गया और वो उठकर मेरे सामने आ गया। मेरे हाथ से तो ट्रे गिरती गिरती बची। वो मैं खाना लाई थी, अम्मी ने भेजा। इसके घूरने पर मैंने जवाब दिया, लेकिन इसने बिना कोई जवाब दिए ठक से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बहुत सिकी का एहसास हुआ। मैं नीचे आ गई। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर मैं न चाहने के बावजूद भी इसे सोचने लगी। इसका रवैया, इसकी आंखें, उसका कसरती बदन किसी भी हीरो से कम नहीं था। मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढती, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज करता। जाने कब मुझे उससे मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। वो ज़्यादा वक्त घर से गायब रहता, लेकिन किराया वक्त पर देता था, बल्कि 2-3 हज़ार ऊपर ही देता था। अम्मी तो इसके सदके वारी जाती। इतना शरीफ समझदार लड़के भला आजकल कहाँ मिलते थे। और फिर एक दिन अम्मी की तबीयत ख़राब थी, शदीद गर्मी पड़ रही थी। अम्मी का बीपी लो हो गया था। मैं मोहल्ले की दुकान से नींबू लेने गई, लेकिन दुकान पर चचा की बजाय इसका बेटा बैठा था। मैंने जल्दी से कहा कि नींबू दे दूं। मैं अम्मी को नींबू पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने नींबू पकड़ाते वक्त मेरा हाथ थाम लिया। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरी जानिब देखकर खुबासत से मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, कोई आंधी तूफान की तरह आया और एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पे मारा। जब मैंने देखा तो वो जलाल था। जवाब इस लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। मुश्किल से मैं उसे छुड़ाकर घर तक लाई। घर आते ही इसने मुझे कहा कि आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी। जो भी काम हो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। ये 6 महीनों में पहली बार इसने खुद मुझसे कोई बात की थी। मेरा दिल उछलने लगा। मैं खुश थी, पर फिर अम्मी बीमार पड़ गई और अम्मी ने अचानक से जलाल से कह दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, हो सके तो अभी इससे निकाह कर लो। मैं तो हैरान थी। जो मैंने चाहा था वही हो रहा था। अगले दिन शाम में हमारा निकाह हो गया। ये सब किसी ख्वाब जैसा था, पर मैं भूल गई थी कि ख्वाब डरावने भी होते हैं। निकाह के 3 दिन बाद अम्मी चल बसी। मेरा इकलौता रिश्ता मुझसे छिन गया। मैं बहुत रोई। मेरी हालत ख़राब थी, लेकिन फिर संभल गई। अभी हमारा निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। और फिर अम्मी के मरने के 10 दिन बाद जलाल मेरे पास आया और कहा, जो सामान तुम्हें चाहिए ले लो, हम अपने घर जा रहे हैं। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। एक बैग में अपने कपड़े रखे और उसे लेकर जलाल के साथ आ गई। पर वो जहाँ मुझे लाया, ये घर किसी महल से कम नहीं था। मैं तो हैरान रह गई कि ये जलाल का था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, भला यूँ भी ख्वाहिशें पूरी होती है? मुझे नहीं पता था। और उस दिन मैं दुल्हन बनी, ऐसी दुल्हन जिसे देखकर मैं खुद साकत रह गई। और जब जलाल ने मुझे देखा तो जैसे पत्थर का हो गया। फिर इसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो बहुत अमीर था। इसने मुझे बाजार में देखा था और फिर मेरे लिए वो मेरे घर रहने आया था और आज हम एक हो चुके थे। मेरा शौहर बिल्कुल वैसा ही था जो मुझे चाहिए था। इसकी शिद्दत पसंद मोहब्बत ने मुझे सब समझा दिया। लेकिन शादी के अगली सुबह ही जब जलाल सोया हुआ था, मैं खाने के लिए किचन में चली गई। वहाँ मेरी ही उम्र का एक लड़का काम कर रहा था।
میں اس سے باتیں کرنے لگی اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ خوشی خوشی سب بتا رہا تھا کہ اچانک میرے شوہر کی گرجناک آواز گونجی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا اور اسی دن میرے شوہر نے اس لڑکے سمیت گھر میں کام کرنے والے ہر اس ملازم کو جو مرد تھا نوکری سے نکال دیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نہیں چاہتا میری بیوی کو کوئی مرد دیکھے بھی اور تم میری اجازت کے بنا کسی سے بات نہیں کرو گی۔ پہلے پہل یہ سب مجھے اچھا لگا لیکن بعد میں پتہ چلا میرا شوہر ایک نفسیاتی شخص تھا۔ اس کی مجھ سے محبت بھی نفسیاتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے محل میں قید کر لیا تھا۔ میں باہر نہیں جا سکتی تھی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر میں کوئی کام اس کی اجازت کے بنا کرتی تو وہ مجھے سزا دیتا، کبھی ہاتھ جلا دیتا، کبھی ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا رکھتا۔ اب مجھے احساس ہوتا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ میں نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا اور پھر ایک دن اچانک ایک فقیر مانگنے آ گیا۔ وہ زخمی تھا، میں اسے اندر لے آئی۔ اوپر سے شوہر آ گیا اور اس دن اس نے مجھے گھر کے پچھلی جانب بنے کوارٹر میں بند کر کے بہت مارا۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا پر اس وقت وہ پاگل ہو چکا تھا۔ جب میں بے ہوش ہو گئی تو مجھے باہر نکال لیا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ اسے لگا میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلے دن ہی وہ روتا ہوا میرے پاس آیا اور معافی مانگی۔ مجھ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا پر اس کے لیے حلالہ ضروری تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی لیکن تنگ آ چکی تھی۔ میں اس کا پاگل پن دیکھ چکی تھی۔ وہ مجھے مار دیتا تھا اگر میں انکار کرتی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے چچا کے پاس لے گئے جس کا حلالہ سینٹر تھا اور مجھے وہاں پہ چھوڑ آیا تاکہ عدت کے بعد میرا نکاح ہو اور حلالے کے بعد میں دوبارہ اسی سے نکاح کر سکوں۔ نہ جانے زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی۔ اور اسی رات میں نے لون میں ایک شخص کو تہجد کی نماز ادا کرتے دیکھا۔ وہ چچا کا بیٹا تھا جو آرمی آفیسر تھا۔ اس کی بات چیت کرنے کا انداز اور اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی۔ سابقہ شوہر روز حلالہ سینٹر آ کر چچا سے ملتا۔ چچا نے حلالے کے لیے کافی مردوں کو رکھا ہوا تھا پر چچا میرا حلالہ اپنے بیٹے سے نکاح کر کے کروانا چاہتا تھا۔ میرا نکاح ہو گیا اور میرا شوہر بہت نیک انسان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں رونے لگی اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں خوش تھی پر مجھے اپنے پہلے شوہر کا ڈر بھی تھا۔ نکاح کے اگلے دن ہی وہ آ گیا اور میرے شوہر سے کہا اب تم اس سے طلاق دے دو، حلالہ ہو گیا ہے، میں اب اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ پر میرے دوسرے شوہر نے کہا کہ یہ اب میری بیوی ہے، کوئی کھلونا نہیں، میں ہرگز اسے طلاق نہیں دوں گا اور میں بھی اب مزید کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے شوہر نے دوسرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بھی سیدھا ہو گیا کیونکہ وہ آرمی والا تھا۔ یوں پہلے شوہر واپس چلا گیا پر اس نے جا کر اپنے پاگل پن میں خودکشی کر لی۔ وہ مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے زخم دیتا تھا اور پھر خود مرہم لگاتا تھا۔ کتنی بار اس نے مجھے مارا اور پھر روتے ہوئے معافی بھی مانگی اور آج خود ہی خود کی جان لے لی تھی۔ وہ شخص میری پہلی محبت تھا پر اب مجھے محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت تھی۔ مجھے ایسا انسان چاہیے تھا جو میری روح پر لگے زخموں کو بھر سکے، جو مجھے جینا سکھائے اور میرا دوسرا شوہر ایسا ہی انسان تھا۔ اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن وہ میرے پہلے شوہر کو نہیں بچا سکے۔ میں بہت زور زور سے روئی، نہ جانے اس کے جانے کا غم تھا یا اپنے آزاد ہونے کی خوشی، پر وہ شخص مرا بھی تو حرام کی موت، شاید اس کے لیے یہی کچھ تھا۔ اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے جس نے مجھے اتنے نیک انسان سے نوازا ہے۔